الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو دشمن کی سازشیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ شعائر اللہ مانے وہ چیزیں جو دین کی علامت ہوتی ہیں، ان کی تعظیم کرنا، یہ فرمایا کہ یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ یعنی انسان کے قلب میں اگر تقوی ہے تو وہ شعائر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ جو چیزیں دین سے نسبت رکھتی ہیں، دین کی پہچان، دین کی علامت ہیں، ان کا احترام، ان کا ادب اس کے دل میں رہے گا۔ اس وقت امت کے جو حالات ہیں، جو زوال ہے، اللہ والوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ وہ باتیں کہلواتے ہیں جن سے امت کے امراض کی تشخیص ہوتی ہے۔ حضرت حکیم محمد کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم، جو اس وقت بہت سے علماء کے شیخ ہیں، مرجع ہیں، حضرت بار بار یہ بات فرماتے رہتے ہیں کہ امت کے زوال کا ایک بڑا اور بنیادی سبب ہے دین کی تحقیر، دین سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی تحقیر، یہ امت کے اندر عام ہو گئی ہے۔ ایک ہے عمل کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے ہے، اور ایک ہے انسان کے دل میں جو خیال رہتا ہے، انسان کے اندر جو سوچ اور فکر رہتی ہے وہ ہے۔ تو عمل کا تقوی بھی ضروری ہے، اور عمل کے تقوی کے ساتھ ساتھ دل کا تقوی بھی ضروری ہے۔ دل کے اندر دین اور دین سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عظمت ہونی چاہیے۔ پہلے زمانے میں بہت سے لوگ ہمارے بڑوں میں کم پڑھے لکھے یا بے پڑھے لکھے ہوتے تھے، لیکن ان کے دل میں دین اور دین سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی بڑی عظمت ہوتی تھی۔ بہت سی بے پڑھی لکھی عورتیں ہوتی تھیں مگر اذان کی عظمت ان کے دل میں ہوتی تھی۔ جیسے اذان ہوتی تھی تو وہ اس وقت اپنے سر پر کپڑا ڈال لیا کرتی تھیں۔ ایک عورت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس عورت نے مرتے وقت
زبان سے کچھ عربی کلمات کہنا شروع کیے تو لوگوں کو پریشانی ہوئی کہ یہ پتہ نہیں کیا بول رہی ہے، تو کسی عربی جاننے والے مولوی صاحب کو بلا کر لایا گیا، تو وہ عورت یہ کہہ رہی تھی کہ عربی، حالانکہ وہ عربی جانتی ہی نہیں، وہ کسی ہندوستان کے گاؤں دیہات کی عورت تھی، مگر عربی میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ 2 آدمی ہیں جو مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جا۔ تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کو تو عربی آتی ہی نہیں، یہ تو کبھی ہندوستان سے باہر بھی نہیں گئی اور نہ پڑھی لکھی عورت ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اخیر وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بشارت دے دی، اس کو فرشتے نظر آنے لگے۔ تو ان مولوی صاحب نے پوچھا کہ بھئی یہ آخر اس کا کیا عمل تھا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس کا ایسا کوئی خاص عمل تو نہیں تھا، عام سی عورت تھی یہ بھی۔ انہوں نے کہا نہیں، کوئی نہ کوئی عمل ایسا ہے جو اس کا خاص عمل ہے۔ تو پھر بعد میں لوگوں نے بتایا کہ یہ اذان کا بڑا احترام کرتی تھی، اور جب اذان ہوتی تھی تو اپنے بچوں کو خاموش کرنے کا بہت اہتمام کرتی تھی، ان کو زبردستی ان کو روک دیتی تھی، خاموش کر دیتی تھی۔ تو دیکھیے، ایک تو ہے عملی طور پر اذان کا جواب کہ مسجد میں حاضری دی جائے، اور ایک ہے عمل اذان کی دل میں عظمت، یہی ہے شعائر اللہ کی تعظیم۔ آج سے کچھ عرصے پہلے علماء دین بار بار کچھ باتوں کی طرف توجہ دلاتے تھے، مثلا داڑھی ہے، داڑھی رکھنا ایک عمل ہے، داڑھی نہ رکھنا یا کم رکھنا یہ کوتاہی ہے، لیکن داڑھی کو حقیر سمجھنا یہ کفر ہے، اور یہی دین کی ہر بات کا معاملہ ہے۔ آدمی کسی درجے سنت درجے کی چیز پر عمل نہ کر سکے تو ٹھیک ہے، ثواب نہیں ملے گا اس کو، لیکن اگر وہ سنت کو حقیر اور گھٹیا سمجھے تو پھر اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ تو ایک زمانہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ بھئی بہت سے ماں باپ کو اس پر گویا فخر سا ہوتا تھا کہ ہماری بچی داڑھی والے کو پسند نہیں کرتی، تو ہم سمجھتے تھے کہ ہماری بچی بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے، بہت ہی زمانے کے ساتھ چلنے والی ہے، جدید تعلیم یافتہ ہے، ہماری بچی کو ذرا داڑھی والا پسند نہیں ہے۔ تو اب اس صورتحال اللہ حفاظت فرمائے ایسی ہے کہ یہ جو داڑھی جس کی نسبت پر رکھی جاتی ہے اس کو وہ بھی پسند نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ لہٰذا آپ کافر کے ساتھ جانے بھی تیار ہے، مشرک کے ساتھ جانے بھی تیار ہے، بت پرست کے ساتھ جانے بھی تیار ہے۔ تو پہلے تو دل سے عظمت گئی، دل سے عظمت گئی، تو پھر اس کے بعد دین سے نسبت رکھنے والا جو طبقہ ہے، علماء ہیں، لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی مولوی لوگ ہیں، ان لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، گویا مولوی کا لفظ ایک تحقیر کا لفظ ہو گیا، مولوی لوگ ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک یونیورسٹی میں ایک انگریزی تعلیم یافتہ اور بہت باصلاحیت آدمی تھے، اور یونیورسٹی کی ایک میٹنگ میں تھے وہ، مگر متشرع آدمی تھے، داڑھی تھی، لباس ان کا سنت کے مطابق تھا۔ تو جو اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے وہ سب سے بات کر رہے تھے، تو پھر کہنے لگے مولانا آپ کہیے۔ تو انہوں نے کھڑے ہو کر پہلے کہا کہ بھئی میں بہت احترام کے ساتھ پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں مولانا نہیں ہوں، مولانا بننے کے لیے پڑھائی پڑھنے کے لیے 8 سال لگتے ہیں، اور میں مولانا نہیں ہوں۔ تو بہرحال وہ سامنے والے شرمندہ ہوئے، لیکن دراصل ان کے اس کہنے کا منشا ان کی اس وضاحت کا ایک طرح سے تمسخر اڑانا،
حالانکہ وہ بھی پروفیسر ہیں، وہ بھی دنیا کے اعتبار سے بہت اونچے آدمی ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، مگر چونکہ انہوں نے وضاقتہ مولویوں کی، دینداروں کی بنا رکھی ہے، تو اس وجہ سے اس کا گویا مذاق اڑانا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ گویا کم درجے کی چیز ہے، نعوذ باللہ منہ۔ تو جب دین کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے، عمل تو بات کی بات ہے، فکر و نظر کا مسلمان ہونا، دل میں عظمت کا ہونا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تھا مگر قرآن کا ادب احترام بہت تھا، قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا مگر قرآن کا ادب احترام بہت تھا، وہی تو اصل ایمان ہے۔ اور اگر آدمی قرآن پڑھنے لگے، حدیث پڑھنے لگے، بہت کچھ کرنے لگے، مگر اس کے دل میں دین اور اہل دین کی، دین سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عظمت نہیں ہے، تو پھر ایمان کہاں سے رہے گا بھائی؟ ایمان خطرے میں۔ حضرت حکیم صاحب دامت برکاتہم فرماتے رہتے ہیں کہ سائنس پڑھنا، دنیا کے علوم و فنون پڑھنا منع نہیں ہے، بعض صورتوں میں ان کا پڑھنا ضروری ہے، مگر آج سائنس کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پھر نوکری مل جائے، پیسہ مل جائے، عہدہ مل جائے، اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت فرماتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی سائنس اللہ کی معرفت کے لیے پڑھے تو میں کہتا ہوں کہ وہ اللہ کا ولی بن جائے گا، اگر سائنس کو اللہ کی معرفت کے لیے پڑھے گا، کیونکہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس کو جتنا معلوم ہوں گی وہ عام آدمی سے بھی زیادہ معلوم ہوں گی اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر خود نشانیاں رکھی ہیں، انسان کے اپنے وجود میں اور اطراف کی پھیلی ہوئی کائنات میں، اور ایک سائنس پڑھنے والا ان سب کو جانتا ہے اور خوب جانتا ہے، مگر اس جاننے سے اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بھئی میں اچھا ڈاکٹر بن جاؤں، اچھا انجینئر بن جاؤں، اچھا سائنٹسٹ بن جاؤں، اچھی نوکری مل جائے، اچھی تنخواہ مل جائے، بس یہ مقصد ہے اس کا۔ اس نے اس نقطۂ نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ اس میں اللہ کی کیسی قدرت ہے، اللہ کی معرفت اس سے حاصل ہو، اللہ کی پہچان اس سے حاصل ہو، اور جب وہ اس نقطۂ نظر سے پڑھے گا تو پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن کے متعلق قرآن نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو اہل علم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس کو اللہ کی معرفت اور خشیت حاصل ہوگی اگر وہ اس نیت سے پڑھے گا۔ تو غرض یہ کہ دنیا کی تعلیم منع نہیں ہے اور دنیا کے میدانوں میں آگے بڑھنا منع نہیں ہے، مگر دین کی عظمت دل میں ہونا ضروری ہے، دین کے شعائر کی عظمت دل میں ہونا ضروری ہے، جو چیزیں دین کی علامت اور پہچان ہیں ان کی عظمت دل میں ہونا ضروری ہے۔ مگر ہم نے اپنے بچوں کو خاص طور پر جس سسٹم کے حوالے کیا ہوا ہے، تعلیم کا سسٹم ہو یا جس میڈیا کے حوالے ہم نے کیا ہوا ہے، یعنی ٹی وی یا انٹرنیٹ، اس پر جو چیزیں پیش کی جا رہی ہیں، چاہے وہ گیمز ہوں، کھیل ہوں بظاہر، یا فلمیں ہوں یا ڈرامے ہوں یا سیریل ہوں، بلکہ خبریں بھی، وہ اس طرح سے پیش کی جاتی ہیں کہ اس سے ایک مسلمان کے دل میں دین کی عظمت کم ہو جائے، دین اور اہل دین کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی جاتی ہے۔ اور رہ گیا یہ کہ دیندار طبقہ، تو دیندار طبقہ بھی انسان ہے، ہم اس کو فرشتے کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اگر کوئی ڈاکٹر ایسا ہو کہ وہ غلطی کرتا ہو، سگریٹ نوشی کرتا ہو، شراب نوشی کرتا ہو اور نامناسب سرگرمیوں میں مشغول رہتا ہو، لیکن ڈاکٹر اچھا ہو تو ہم علاج اس ڈاکٹر ہی سے کرائیں گے۔ ہم یہ نہیں بولیں گے کہ بھئی چونکہ یہ ڈاکٹر ایسا ہے لہذا اب علاج بھی میں ہی اپنے طور پہ کروں گا، مجھے اس ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر چاہے اپنی ذاتی زندگی میں اس کے اعمال اچھے نہ ہوں، مگر ڈاکٹر اگر اچھا ہے تو ہم علاج اسی سے کرائیں۔ افسوس ہے کہ دین تختہ مشق بن گیا ہے۔ اب آج کل تو جب سے یہ یوٹیوب ہے، یہ جو چیزیں آ گئی ہیں، تو اب کوئی ایک پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے ایک اسٹوڈیو سیٹ کر لو
اور جاہل سے جاہل اسکالر بن جائے۔ وہ ایک پڑوسی ملک میں محمد علی انجینئر نام کا ایک شخص ہے، مولانا عمران صفدر صاحب ایک ہیں، وہ اس کی بڑی گرفت کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے اس وقت کہ وہ اتنا جاہل ہے وہ کہ کچھ پوچھیے مت۔ اس کو نہ قرآن شریف صحیح پڑھنا آتا ہے اور نہ تحقیق کے معاملے میں وہ صحیح ہے۔ اس کے موضوع پر کوئی گفتگو کرنا مقصد نہیں، مگر میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بعض دینی تحریکوں سے وابستہ، اسلامی تحریکوں سے وابستہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک پڑھا لکھا اسکالر ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ایک جاہل ہے، وہ پڑھا لکھا اسکالر نہیں۔ اختلاف ضرور رہتا ہے، اختلاف بڑے بڑے اختلاف رہتے ہیں، اور اختلاف کے لیے علماء کا سینہ کشادہ رہتا ہے، مگر اختلاف علماء میں ہوتا ہے۔ میں جا کے کسی ڈاکٹر سے اختلاف کروں تو ڈاکٹرز بولیں گے کہ مولانا آپ مولانا ہیں، مگر یہ ہماری فیلڈ ہے، آپ کی فیلڈ نہیں۔ تو ڈاکٹر سے اختلاف کرے گا، لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ میں کوئی بھی اٹھ کے جائے اور ان سے اختلاف کرنے لگے۔ تو اختلاف علماء میں ہوتا۔ تو بہرحال عرض صرف یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ ایسے لوگ جن کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، اور علماء جب اس کو سنتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جاہل آدمی ہے یہ، مگر لوگ جاہل آدمی کو بھی سمجھتے ہیں بڑا آدمی ہے جب بولنے لگتا ہے۔ اور حدیث میں اسی کو فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح سے نہیں اٹھائیں گے کہ علم سینوں سے ایک دم اٹھا لیا جائے۔ فرمایا کہ علم اس طرح سے اٹھایا جائے گا کہ علماء باقی نہیں رہیں گے اور لوگ جاہلوں کو اپنا بڑا بنا لیں گے۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ تو بہرحال میرے دوستو، ہم نے بس بچوں کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے، ان چیزوں کے حوالے۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم بچوں کو نیک ماحول میں لے جائیں، بچوں کے دل میں دین اور دین سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عظمت پیدا کریں، اور جو زہر ان ذرائع سے آ رہا ہے اس زہر کو دور کر کے اپنے بچوں کے دل و دماغ کو صاف کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی عظمت ہمارے دلوں میں نصیب فرمائے، ہمارے بچوں کے دلوں میں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قلب کا تقوی بھی عطا فرمائے اور اعضاء و جوارح کا تقوی بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔